You are watching Learn to Fun. یہ سوچ دنیا میں سب سے پہلے ایک شخص کو آئی جس کا نام ہاورڈ گارڈنر تھا۔ وہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھا جو 1943 میں پیدا ہوا۔ 1983 میں اس نے تمام روایتی ذہانتوں کو مسترد کرتے ہوئے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یوں تو کوگنیٹو سائنس کی دنیا میں اس شخص نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، لیکن اس کی گارڈنرز تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس پوری دنیا میں مشہور ہوئی جب اس نے پہلی بار روایتی ذہنی وحدانیت کو مسترد کیا، اور اس نے دنیا کو بتایا کہ انسان کسی ایک ذہانت کے بلبوتے پہ دنیا میں کام نہیں کرتا، بلکہ ایک نارمل انسان کے پاس 9 ذہانتیں ہیں۔ میں ہوں عابد علی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لرن ٹو فن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ گارڈنر نے بتایا کہ ذہانت کوئی فکس یا واحد چیز نہیں ہے، بلکہ انسان مختلف ذہانتوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے صرف منطقی، ریاضیاتی یا لسانی مہارتوں کو مانا جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس گارڈنر نے 9 ذہانتوں کا ایک فریم ورک پیش کیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ ذہانتیں شیئر کروں گا اور آسان مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں گا، تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو جو سب سے پہلی ذہانت ہے اسے لنگوسٹک انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ یہ ذہنی استعداد کے مطابق کسی انسان کی کسی زبان کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ انسان کا کسی زبان میں پڑھنا، لکھنا، سمجھنا اور بولنا اس کی لسانیاتی مہارت ہے۔ ایک آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ زبان کی سمجھ بوجھ اور اس کا استعمال جو ہے لنگوسٹک ایبیلٹی ہے۔ تو دوسری انٹیلیجنس ہے اسے لاجیکل یا میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس میں منطقی اور پیچیدہ ریاضیاتی مسائل حل کرنے کی مہارت شامل ہے۔ اس قسم کے انٹیلیجنس والے لوگ ترکیبی سوچ سے مسائل حل کرتے ہیں۔ ان کی سوچ میں ایک آرڈر ہوتا ہے، ایک لاجک ہوتا ہے، اور ریاضی کے عملیات میں وہ ماہر ہوتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے اسے اسپیشل یا مقامی انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو مکمل فہم اور ترکیب حاصل ہوتی ہے۔ ان کو فضائی، سمندری اور زمینی نقشوں کے ذریعے مقامات معلوم کرنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ نیویگیشن میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نقشے اور لوکیشنز بہت جلدی یاد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ذہنی ہی ذہن میں تصویر اور نقشے بنانے میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر انٹیلیجنس اداروں والے لوگ دیکھے ہوں گے جن میں اسکیچ آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ذہن ہی ذہن میں مجرم کی تصویر بناتے ہیں اور اسے کاغذ پہ منتقل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مقامی تجزیہ کر سکتے ہیں، فن تعمیر میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے میپنگ کر سکتے ہیں۔ جو چوتھی قسم ہے اسے میوزیکل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ایسے لوگ آوازوں، ٹونز، موسیقی اور میلوڈیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور ان میں آوازوں کو پہچاننے کی حس زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں موسیقی کے آلات کا پتہ ہوتا ہے، سازوں کا پتہ ہوتا ہے، دھنوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی شخص سے موسیقی سن کر اس کے علاقے کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ جو 5ویں قسم ہے وہ ہے باڈیلی یا کائنیسٹیٹک انٹیلیجنس۔ اس قسم کے لوگ جسمانی حرکات کو کنٹرول کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ایسی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں وہ جسمانی ہم آہنگی کے ساتھ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جسم کی حرکات سکنات سے آگاہ ہوتے ہیں اور ایک خاص لے میں حرکت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دماغ اور جسم میں ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر سرجری کے دوران کیسے اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اور اس انٹیلیجنس کے ذریعے وہ مریض کے بہت سینسیٹیو پارٹس کے آپریشن کرتا ہے۔ ایسے لوگ ایتھلیٹکس میں بہت ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ اپنے جسم کے افعال کو کنٹرول کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ڈانسر لوگ اس قسم کی انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں۔ جو چھٹی مہارت ہے اسے انٹرپرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس قسم کے ذہین افراد میل ملاپ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں میں گل مل جاتے ہیں، ان کو لوگوں کی فہم اور سمجھ ہوتی ہے اور سماجی صورتحال کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمدردانہ جذبات اور دوسروں کے نقطۂ نظر کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ رشتے بنانے میں بہت شاطر ہوتے ہیں اور تنازعات حل کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ گروہ میں باہمی تعاون کو بڑھاوا دیتے ہیں اور غیر لسانی اشارے یعنی کہ نان لنگوسٹک کلوز کو سمجھنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اب جو 7ویں قسم کی انٹیلیجنس ہے اسے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقی طور پر اپنے وجود سے آگاہ ہوتے ہیں، خود شناس ہوتے ہیں، وہ اپنی خامیوں اور خوبیوں سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے لیے خود گول سیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اصلاح اور اپنی تربیت بھی خود کر سکتے ہیں۔ یہ استعداد کاؤنسلنگ، نفسیات، قیادت اور دیگر کئی شعبوں میں کام آتی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر وقت مراقبے میں گزارتے ہیں۔
اور تخلیقی لکھائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کریٹیو رائٹنگ کر سکتے ہیں، پروگریسو مائنڈ والے لوگ ہوتے ہیں، اپنی ترقی بھی بلیو رکھتے ہیں اور معاشرے میں آزادانہ ریسرچ اور تحقیق کر سکتے ہیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس کرتے ہیں۔ اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اسے نیچرل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ایسے لوگ نیچر اور فطرت کی طرف بے حد حساس ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ مختلف عناصر جیسے پودے، جانور، ارضی خصوصیات اور حقائق پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور مختلف نسلوں کو آسانی سے پہچانتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بہت اچھے باغبان ہوتے ہیں، جانوروں اور پودوں کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ انوائرمنٹل کنزرویشن کر سکتے ہیں، یعنی ماحول کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ماحول کی سمجھ ہوتی ہے اور ان کا باہر کی دنیا کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ انوائرمنٹل سائنس یعنی ماحولیاتی سائنس، بایولوجی یعنی حیاتیات اور انوائرمنٹل کنزرویشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ ہماری جو آخری انٹیلیجنس ہے اسے ایگزسٹینشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس ذہانت کے افراد گہرے فلسفی ہوتے ہیں، فلسفیانہ ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی اور دنیا کے وجود کے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں اور دنیا میں موجودگی کے گہرے پہلوؤں پر سوچ بچار کرتے ہیں اور لائف انسیڈنٹ یعنی حیاتیاتی واقعہ کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد پر غور کرتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استعداد فلسفہ، دینی علوم، نفسیات، وجود انسانی کے بنیادی پہلوؤں پر سوچ بچار کرنے میں کام آتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی گارڈنر تھیوری جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں۔